السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اے آر وائی کے حوالے سے بات کریں گے، این او سی منسوخ کیا، لائسنس ختم ہو گیا اس پہ بات کریں گے، اور اگر ٹائم بچا تو شہباز گل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں کیونکہ خود اے آر وائی نیوز میں کام کر چکا ہوں اور میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے، 9.5-10 سال وہاں پہ، اور ابھی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کے بالکل ایسا یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جو نون لیگ کی اور اے آر وائی کی آپس کی داستانیں ہیں، یہ لمبی داستان ہے، اس پہ آتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ وہ حکومت تھی جس وقت 3 یا 4 صحافیوں کو کسی بھی وجہ سے فارغ کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، ان کے چینلز نے، تو اس میں کچھ خبریں آئی تھی اتفاق سے، کیونکہ 3-4 صحافی جو تھے اینکر بڑے سینئر ہیں اور بڑے نام والے ہیں، اور اتفاق سے وہ عمران خان کے سب کرٹک تھے، تو یہ الزام لگایا گیا یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتی، اور اس کے اوپر فلانے مطلب ہے کہ الزامات لگائے حکومت کے اوپر کہ یہ فاشسٹ ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ اینکرز ایسے بھی تھے جن کا فردر کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو سکا تھا، یا کچھ ایسے تھے جن کا جینون کیس تھا، بالکل کچھ ایسے تھے جو واقعی کرٹک میں نے جس طرح پہلے بتایا تھے۔ لیکن یہ جو حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی، یہ کہتی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا نام لیتی تھی، اور بتاتی تھی، سکھاتی تھی کہ صحافت کیا ہوتی ہے، اور صحافیوں کو سکھانا شروع کر دیتی تھی۔ آج عمران خان کے دور کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں اگر کچھ صحافی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا، بے روزگار ہوئے، اگر اس کے پیچھے حکومت تھی تو وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن آج اس اپوزیشن نے جو اتنے بڑے لمبے دعوے کرتی تھی، اس نے ایک چینل کا این او سی اٹھا کے منسوخ کر دیا ہے سیڈیشن کے نام سے، اور پتہ نہیں کس نام سے۔ اور اتفاق کی بات ہے، حکومت وہ والی ہے جن کے خود میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر پتہ نہیں کیا الزامات نہیں ہیں، غداری کو لے کے، اور پتہ نہیں سیکورٹی رسک، اور پتہ نہیں کیا سے کیا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے، فلانے، یہ سارے نعرے لگتے رہے ہیں، خود تقریریں ریکارڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں اس وقت ایک چینل کو این او سی اس کا منسوخ کیا ہے، جو پچھلی حکومت تھی، اگر اس کو فاشسٹ آپ کہتے تھے تو چینل کو بند کر دینا اور 3-4 ہزار کو بے روزگار کر دینا، اور اس کو بالکل نہ سننا، اور عدالتی توہین کرنا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ معاملے کو بھی لے کے آیا جائے، اس کی اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، اور بھی قانون دان جو معتبر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیدھی توہین عدالت ہے۔ اور 10A کا جو پروسیس ہے، جس میں ڈیو پروسیس جس میں چلتا ہے کسی بھی مقدمے کے حوالے سے، اس کو پتہ نہیں پورا ہوتا ہے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی رائے، آرٹیکل 17 ہے، یہ سارے آرٹیکلز ہیں جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بڑے ببانگ دہل ہوئی ہے، اور الزامات وہی ہیں، اوپر کور صرف اس کا وہی غداری والا، اور کیا کر دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اے آر وائی نیوز کے ساتھ، جو ان کا وینم ہے اور جو ان کی دشمنی ہے وہ کب سے ہے۔ اے آر وائی نیوز میں پہلے ایک اینکر کا بائیکاٹ کیا انہوں نے 2013 میں، 12-13 میں ایک اینکر کا بائیکاٹ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد 2016 میں جب پیناما آیا، پہلے دن جس دن پیناما آیا تھا اس دن بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ایک پارٹی، مین پارٹی جو حکومت میں آتی ہے اور اپوزیشن میں رہتی ہے، سب سے بڑی پارٹی، وہ کسی چینل کا بائیکاٹ کر دے تو چینل کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، یہ معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو مین ان کی شریف برادرز، ان کی فیملی ہے، ان میں سے ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ ان کو سبق سکھانا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو سبق سکھانا ہے۔ تو پھر پیناما کا جو بائیکاٹ ہے وہ لمبا چلتا رہا، وہ بہت بعد میں جا کے ختم ہوا، حالانکہ اس وقت مانا گیا تھا کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا ہمیں نقصان ہوا پارٹی کی طرف سے۔ لیکن اگین ان کا اب پھر کیا گیا، اور نہ صرف کیا گیا بلکہ آپ یہ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ٹویٹ، کوئی پریس ٹاک ایسی نہیں جاتی تھی جس میں مریم نواز شریف صاحبہ لمبی نہیں ان کے خلاف بولتی تھی۔ اے آر وائی کے خلاف مائک اٹھا دینا، ان کے خلاف ٹویٹ کرنا، ان کے اوپر الزامات لگانا طرح کے، اور پھر سارا کچھ کرنا، یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ اور جو اس وقت بائیکاٹ ہوا تھا پہلے والا بھی، اس میں ایک اس وقت نون لیگ میں تھے ایاز امیر صاحب، جو پہلا بائیکاٹ اے آر وائی کا کیا نون لیگ نے، ان کو ایک پروگرام کے دوران، وقفے کے دوران اٹھا دیا گیا تھا، کیونکہ ایاز امیر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا، ان کو اٹھنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ خرم دستگیر خان صاحب بھی ایک اسی طرح پروگرام میں بریک کے ٹائم انہیں پیچھے سے کال آئی کسی کی، اور وہ آدھا پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس حد تک تھا۔ اور یہ جو پارٹی ہے، اس کی ہسٹری ایسی ہے کہ جس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا،
صحافیوں کے اوپر، نجم سیٹھی کے اوپر باقاعدہ طور پہ، جو آج کل بڑے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کے اوپر انہوں نے مقدمہ چلایا تھا، اور اس میں ملٹری کوڈ کے اندر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے. جب پرنٹ میڈیا تھا، باقاعدہ طور پہ حامد میر صاحب کو مارا گیا تھا، ٹارچر کیا گیا تھا، ان کی بھی نوکری سے ہٹانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی. اور پرنٹ میڈیا میں یا تو یہ خرید لیتے تھے، پکی بات، ان کو جا کے مشورے بھی دیتے تھے صحافی، ان سے مراد بھی لیتے تھے، ان کو انکار کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، یا پھر یہ سمجھتے تھے کہ آزاد صحافی تو ہو ہی نہیں سکتا، یا ہمارے خلاف ہے یا ہمارے حق میں، اور حق میں وہ ہے. ان کا یہی ریکارڈ ہے کہ صحافیوں کو خرید لو، ان کا یہی ریکارڈ ہے کہ ججوں کو خرید لو. بڑے بڑے جج، خواجہ شریف کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہ پیچھے سہیل وڑائچ صاحب کی جو کتاب پڑھی ہے اس میں پوری داستانیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے یہ خریدا ہے. یہ ایک پوری ہلے ہوئے تھے اس چیز کے اوپر پہلی دفعہ. پھر ان کا سب سے بڑا لاڈلا چینل تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر چھینک مارتے ہیں تو سب چینل چھینک مارنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اگر کھانسی کرتے ہیں تو سب چینل ہمیں فالو کرتے ہوئے کھانسی کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اور جو کہ کسی حد تک درست بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیو کو سب چینل فالو کرتے ہیں. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ٹکر تک اس کے فالو کیے جاتے تھے، لیکن ایئر وائی نے آگے اس روش کو توڑا، اور وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آ کے کھڑا ہوا اس کے ایڈیٹوریل لائن میں، جس کی وجہ سے اس کو پذیرائی ملی. اور پہلی دفعہ شریف خاندان کو ان کو لگا کہ کوئی سامنے آگے کھڑا ہو گیا. یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، یہ اوپر کے لوگ خریدتے تھے، نیچے والوں کو ان کو پتا تھا یہ ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، ان کو اوپر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جس وقت آگے سامنے کھڑا ہوا اے آر وائی اپنی ایڈیٹوریل لائن کی وجہ سے، پھر ان کو تھریٹ فیل ہونا شروع ہوئی، اور اس میں جب اتفاق سے ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو کوریج دی اے آر وائی نے، جس طریقے سے اے آر وائی کو دیکھا گیا، میں اکثر یہاں پہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آن لائن اے آر وائی کو عمران خان کی تقریر کے دوران کتنا دیکھا جا رہا ہوتا تھا، اور جو چینل نہیں دکھانے کی کوشش کرتے تھے وہ پھر مجبور ہوئے دکھانے کے اوپر، اور پھر ان کا عمران خان کو اگنور کرنا مجبور اس وجہ سے ہوا کیونکہ عوام یہی دیکھنا چاہتی تھی. تو یہاں سے اس خاندان کو یہ فکر لاحق ہوئی. اس کے بعد پھر جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹیں کی، جس میں نے پہلے بتایا، پھر جو انہوں نے مائک اٹھائے اور ہر ٹائم ان کے اینکرز کو دھونا، ان کو پکڑ کے دھونا. تو یہاں سے پتہ چلتا رہا کہ کتنی ان کو تکلیف ہے. لیکن اتفاق یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جن صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا، فارغ کیا گیا، ان کی جو کرٹک، مطلب وہ عمران خان صاحب کے بھی کرٹک تھے، لیکن کہیں اور بھی تنقید کرتے تھے. اور آج اے آر وائی جو ہے وہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ کا تو ہے، کہیں اور بھی تھوڑی سی تنقید آئی ہے، تو اس کے اوپر کیا الزامات لگا رہے ہیں. یہ ایک نیکسس ہے، اکیلا نہیں ہے. آپ کو اب یہ دیکھیں، اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی کسی چینل بند کرنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آف ایئر بھی کرتے تھے، سارے یہ مل کے اکٹھے ہو جاتے تھے. نو ڈاؤٹ کہ اے آر وائی نے بھی غلطیاں کی، اور اس میں جیو یا دوسرے چینلز کے اوپر جب مشکل وقت آتا تھا تو یہ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. لیکن جس وقت اکثر یہ دیکھا گیا کہ صحافی پھر اکٹھے ہو جاتے تھے، تنظیمیں پھر اکٹھی ہوتی تھی. تنظیمیں تو ابھی بھی ساتھ دے رہی ہیں، لیکن چینل کے لیول پہ، اینکرز کے لیول کے اوپر وہ والا چینل اس وقت بالکل دڑ بٹی ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. اور وہ اس کی بات اس لیے سمجھ آتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 چینل کا نام لے کے کہا تھا اس کو تو میں ذرا سیدھا کرتی ہوں. تو ظاہر ہے اب جس کو سیدھا کرنے کے لیے پیچھے سے دھوس اور دھمکیاں لگائی جائیں، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ دوسرے اس چینل کے خلاف جا کے، اس چینل کے حق میں جا کے کھڑا ہو جائے جس کی ہسٹری ہے کہ وہ شریف خاندان کے خلاف ہو. ان کی مجال نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے مراد اور یہ دوسری چیزیں، وہ پھر سارا کچھ جو جرنلزم ہے وہ ساری پیچھے ہو جاتی ہے. یہ جرنلزم سکھانے والے جو چینل تھے وہ جو خاموش ہیں، ان کے ساتھ بھی اس چینل نے زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن باری جو ہے وہ سب کی آتی ہے. تو ہر کمیونٹی، ہر جو بندے ہیں وہ سارے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. صحافی ہیں جو وہ بڑی طریقے کے ساتھ تقسیم نظر آتی ہے اس میں. لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور اے آر وائی کو این او سی منسوخ کرنا اور کینسل کرنا اور بند کرنے کی طرف اس کو لے کے جانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ویڈیو ذرا لمبی ہوگی، آخر میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شہباز گل صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ابھی تک جس کے اوپر یہ ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان صاحب نے ان سے کچھ کہا تھا یا کوئی لکھا ہوا بیان آیا تھا، اور وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں. کس طریقے سے آج ایک بڑے چینل نے اعتراف جرم کا، شہباز گل نے، وہی جنگ نے خبر لگائی ہوئی ہے، ڈھیٹوں کا بھی ڈھیٹ ہے. اور پولیس نے پھر وہ کیوں ثبوت نہیں دیا لا کے، کیوں عدالت کے اندر
وہ والے چیزیں نہیں ملی جو گورنمنٹ پچھلے 4 دن سے چاہ رہی ہے، 5 دن سے چاہ رہی ہے، کیوں آگے فردر ان کا جسمانی ریمانڈ بھی دینے سے جج نے انکار کر دیا، کیوں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے، کچھ بھی ملا نہیں ہے، اور رہ گیا موبائل تو ملے ہی نہیں، اس پہ تو خود اس ٹائم جو نون لیگ کے ورکر ہیں یا ان کے ووٹر ہیں وہ اب مایوس نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کچھ بات ہی نہیں بنی، یہ تو کوئی چکر ہی نہیں چلا۔ لیکن ڈھیٹ پنے کی انتہا دیکھیں کہ دوسرا جو چینل ہے وہ کس طریقے سے بڑی بڑی خبریں لگا رہا ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور باقی دوسرے ایشوز کے اوپر امریکہ کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔